اردو پہلی فتح خلاصہ۔ مصنف کا نام نسیم حجازی۔ فجر کی نماز کے بعد دمشق کے لوگ چھتوں پر کھڑے تھے۔ وہ سب لوگ 17 سال کے محمد بن قاسم کے ساتھ جانے والی فوج کا جلوس دیکھ رہے تھے جو ملک سندھ پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ کوفہ اور بصرہ میں فوج کے روانہ ہونے کی خبر پہنچ چکی تھی۔ نوجوان عورتیں اپنے عزیزوں کو اس بات پر آمادہ کر رہی تھیں کہ وہ محمد بن قاسم کا ساتھ دیں۔ محمد بن قاسم کی والدہ جو بیمار تھیں وہ بھی جہاد کی تبلیغ کر رہی تھیں۔ سپاہیوں کی جنگی ضروریات پوری کرنے کے لیے محمد بن قاسم کی بیوی زبیدہ نے اپنے زیورات بھی بیچ ڈالے۔ امیر گھرانہ ہو یا غریب گھرانہ، ان سب گھرانوں کی لڑکیاں بھی مجاہدین کی مدد کے لیے سونا چاندی بیت المال میں جمع کرا رہی تھیں۔ محمد بن قاسم کے بصرہ آنے سے پہلے ہی حجاج بن یوسف کو مکران کے گورنر، جس کا نام محمد بن ہارون تھا، اس کا یہ پیغام مل گیا تھا کہ دیبل کے گورنر نے ان کے وفد کے 20 میں سے 18 افراد کو قتل کرا دیا ہے۔ اس خبر نے بصرہ کے عوام میں انتقام کے جذبات کو ابھارا۔ محمد بن قاسم 12,000 افراد پر مشتمل فوج لے کر شیراز سے ہوتا ہوا مکران پہنچا۔ مکران کی سرحد پار کرنے کے بعد لس بیلا کے پہاڑی علاقے میں اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لس بیلا کے سندھی گورنر کی مدد کے لیے بھیم سنگھ نے 20,000 فوج بھیجی اور ایک مضبوط پہاڑی قلعے کو مرکز بنا کر تمام راستوں پر تیر انداز مقرر کر دیے۔ مسلمان فوج پہاڑی علاقے میں داخل ہوئی تو بھیم سنگھ کے فوجی اچانک نمودار ہو کر مسلمانوں پر حملہ کر کے غائب ہو جاتے تھے۔ مسلمان گھڑ سوار تو ادھر ادھر ہو کر اپنا بچاؤ کر لیتے تھے، لیکن شتر سوار دستوں کے لیے یہ حملے بڑے پریشانی کا باعث تھے۔ جوں محمد بن قاسم کی فوج آگے بڑھتی گئی، اسی طرح سے ان حملوں میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ محمد بن قاسم کے جاسوس نے اسے یہ خبر دی کہ 20 کوس دور شمال میں فوج ایک مضبوط قلعے میں مقیم ہے، یعنی وہاں پر وہ موجود ہے۔ محمد بن قاسم نے تجربہ کار سپہ سالاروں کا ایک اجلاس بلایا اور اس صورتحال پر ان کی رائے معلوم کی اور اپنا فیصلہ سنایا کہ علاقے کو دشمن سے پاک کرنے کے لیے اس قلعے کو فتح کرنا بہت ضروری ہے۔ یہاں سے کترا کے نکلنے کا مطلب ہے اپنے عقب کو غیر محفوظ کرنا۔ قلعے کی فتح کے بعد دشمن فیصلہ کن جنگ لڑنے کی کوشش کرے گا تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ دشمن نے ہماری پیش قدمی روکنے کے لیے، یعنی ہم ان کی طرف آگے نہ بڑھیں، ہمیں روکنے کے لیے قلعے کے محافظوں کی جو زیادہ تعداد ہے آس پاس پہاڑوں پر بکھیر رکھی ہے۔ میں آج طلوع آفتاب سے پہلے 500 پیادہ سپاہیوں کے ساتھ حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر صبح تک قلعہ فتح ہونے کی خبر آپ تک پہنچ جائے تو رک کر میرے حکم کا انتظار کریں۔ دشمن کے منظم حملے کی صورت میں قلعے کو چند آدمیوں کی حفاظت میں چھوڑ کر میں آپ سے آ ملوں گا۔ اگر دشمن نے قلعہ دوبارہ فتح کرنا چاہا تو آپ وہاں پہنچ جائیں۔ یعنی محمد بن قاسم نے کہا کہ صبح ہونے سے پہلے میں 500 سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر حملہ کرنا چاہتا ہوں، اور اگر ہم نے قلعہ فتح کر لیا اور صبح تک آپ کے پاس قلعے فتح کرنے کی خبر پہنچ گئی تو آپ رک کر میرے حکم کا انتظار کیجیے گا، اور اگر دشمن نے حملے کا جو منصوبہ بنایا ہوا ہے تو اس صورت میں چند آدمی قلعے کی حفاظت کے لیے چھوڑ دوں گا اور آپ کے پاس آ جاؤں گا، اور اگر دشمن نے قلعہ دوبارہ فتح کرنا چاہا تو آپ وہاں پہنچ جانا۔ اس پر ایک بوڑھے سپہ سالار نے رائے دی کہ سپہ سالار کی اہمیت کے پیش نظر اسے فوج کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ پھر محمد بن قاسم نے جنگ قادسیہ کے حوالے سے بتایا
کہ ایرانیوں نے رستم پر انحصار کیا تو اس کی موت اور ایران کی تباہی و شکست کا باعث بن گئی۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص بیماری کی وجہ سے جنگ سے الگ ہو گئے تھے، لیکن مسلمانوں کو اپنے اوپر اتنا اعتماد تھا اور اللہ پر اتنا بھروسہ تھا کہ سپہ سالار کے موجود نہ ہونے کا انہوں نے احساس نہ ہونے دیا۔ مسلمان بادشاہوں اور سالاروں پر بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس قلعے کو فتح کرنا اہم نہ ہوتا تو میں اس مہم کی قیادت کسی اور کو سونپ دیتا۔ حالات تقاضا کرتے ہیں کہ میں خود اس مہم کی رہنمائی کروں۔ زبیر نے ساتھ چلنے کی خواہش ظاہر کی تو محمد بن قاسم نے یہ کہہ کر روک دیا کہ ایک قلعہ فتح کرنے کے لیے 2 دماغوں کی ضرورت نہیں، میں اپنی جگہ محمد بن ہارون کو مقرر کرتا ہوں اور تم اس کے نائب ہو۔